افسوس، انسان اس قدر بھٹک چکا ہے کہ اپنی قبر کے حالات سے بے خبر ہے، مگر دوسروں کے جہنم میں جانے کا اسے پورا یقین ہے۔ مومن کی فکر دوسروں کے انجام کا فیصلہ کرنا نہیں، بلکہ اپنی قبر، اپنے اعمال اور اپنے حساب کی تیاری کرنا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جانتے ہو برکت کسے کہتے ہیں؟ جب مہینے گزر جائیں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، یہ برکت ہے۔ جب آپ تھوڑا کھانا کھائیں اور سیر ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ جب آپ کی تنخواہ مہینے کے آخر تک آپ کے پاس رہے، یہ برکت ہے۔ جب آپ کا پورا خاندان آپ کے گرد ہو اور سب کے دل ایک ہو، یہ برکت ہے۔ جب آپ کی خریدی ہوئی چیزیں برسوں آپ کے کام آئیں، یہ برکت ہے۔ ہدایت پانے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہدایت کی پیاس ہوگی تب آپ پانی کی طلب کو نکلیں گے۔ جس کو جتنی پیاس ہوگی اس کو اتنا پانی ملے گا۔ جسے طلب ہی نہ ہو، پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت کے راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے، یعنی اللہ کی بات نہ مانے اور اپنی ہی دنیا میں مطمئن ہو۔ ہدایت کے لیے طلب، کوشش، محنت، یہ سب ضروری ہے، پھر ہدایت ملتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی پھر چلی جاتی ہے۔ اپنی اہمیت ہمیشہ ان آنکھوں میں دیکھیں جو آپ کو پانے کی خوشی سے زیادہ آپ کو کھونے سے ڈرتی ہیں۔ گھر سے غربت دور کرنے کی 3 مسنون عادتیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت، سکون اور رزق میں اضافہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جن پر عمل کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وقت سلام کریں۔ السلام علیکم کہنا سنت ہے، خواہ گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمیشہ حلال رزق کی دعا کریں۔ حلال کمائی اور حلال رزق میں ہی حقیقی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور اپنے گھروں کو خیر و برکت سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 3 ایسے لوگ جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص قبولیت عطا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حاکم کی دعا، روزہ دار کی دعا، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، مظلوم کی دعا، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں عدل، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ مظلوم ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار ضرور سنتا ہے۔ صبح کی یہ عادت آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دن کی بہترین شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور صبح کے مسنون اذکار پڑھتا ہے اور اپنے دن کا آغاز اللہ کی حفاظت اور برکت کے ساتھ کرتا ہے۔ دنیا کے سارے مرد اگر اندھے ہو جائیں تب بھی عورت پر پردہ فرض ہے، کیونکہ یہ حکم خاوندی ہے۔ بیوی کی خاموشی کبھی سکون نہیں، اکثر ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ خاموشی کو نظر انداز نہ کریں ورنہ ایک دن رشتے بھی خاموش ہو جائیں گے۔ گناہوں سے نجات دل کے سکون کا آسان وظیفہ۔ اگر دل بے چین رہتا ہے، گناہوں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے یا زندگی میں برکت کم لگتی ہے تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قرآن کریم میں استغفار کو رحمت، مغفرت اور خیر و برکت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ روزانہ 100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ کسی کا حق مار کر یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، ہر عمل کا ایک دن حساب ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں نہ ظلم چھپتا ہے نہ ظالم۔ بے شک اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بدصورتی تو لہجوں اور رویوں میں ہوتی ہے۔ ایک عام سی شکل والے انسان کو اس کا نرم لہجہ اور اخلاق ایک ایسے خوش شکل والے انسان پر فوقیت دے سکتا ہے جس کے پاس آواز کی تیزی کے سوا کوئی ہنر نہ ہو۔
نیت صاف ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل یا اس کی ظاہری حیثیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کے دل کی نیتوں کو پرکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کسی کا برا نہیں چاہتے اور آپ کے ارادے خلوص پر مبنی ہیں، تو دنیا کی کتنی ہی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، اللہ کی غیبی مدد آپ کے لیے راستے بناتی چلی جائے گی۔ نیت کا کھوٹ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، جبکہ نیت کی صفائی انسان کو زمانے کی نظروں میں بھی معتبر بنا دیتی ہے۔ جو لوگ اپنے بعد آنے والوں کے لیے راستے بنا جاتے ہیں، وہی حقیقت میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ بے شک ہر قسم کی پریشانی میں یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو صاحب عظمت اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا مالک ہے۔ بے شک ماحول کی کرواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ خود غرض اور موقع پرست لوگ بھی کچھ اس طرح ہی ہوتے ہیں، ہم سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ہمیں کاٹتے بھی ہیں۔ جس نے یا رزاق لکھ دیا، بہت جلد اللہ اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اچھا شوہر وہ نہیں ہوتا جو کہے خاموش ہو جایا کرو، بلکہ اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جانا، پھر سامنے کوئی بھی ہو میں سنبھال لوں گا۔ اللہ سے رشتہ، ہر شخص کا اللہ سے ایک الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں اور اللہ سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ بے شک زندگی کا سب سے قیمتی سبق وقت نہیں سکھاتا، وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے لوگ سکھا جاتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہر بڑی تنگی اور پریشانی سے نجات کا نبوی اور نورانی نسخہ۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے مشکلات کے گرداب میں پھنس جاتا ہے جہاں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے کٹھن وقت میں دنیا کے سہارے ڈھونڈنے کے بجائے اسم اعظم کے سہارے لو، جو دل کا بوجھ پل بھر میں ہلکا کر دیتا ہے۔ روزانہ فجر یا عشاء کے وقت تنہائی میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ یہ ورد کریں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ عمل نہ صرف رزق اور عمر میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ زندگی کی ہر بڑی سے بڑی مشکل کو غیبی طریقوں سے بھی ٹال دیتا ہے۔ جن لوگوں نے حساب ہی غلطیوں کا رکھنا ہوتا ہے، ان کو خاک پتہ ہوگا کہ تم نے ان سے اچھائی کون سی کی تھی۔ جس گھر میں آپ بغیر اجازت جا سکتے ہیں، اس گھر میں ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنا۔ اولاد ہماری باتوں سے کم اور ہمارے کردار سے زیادہ زندگی جینا سیکھتی ہے، اس لیے نصیحت سے پہلے اپنا عمل خوبصورت بناؤ۔ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، اپنی اقدار پر قائم رہیں اور اپنے کردار کو اپنی پہچان بنائیں۔ اپنی خوشی کو دوسروں کی بدلتی ہوئی رائے کا محتاج نہ بنائیں، اعتماد کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے بھلا، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے اور جانے دیجیے۔